اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ ہسپتال میں جس لڑکی کو لایا گیا تھا، آج تک میں نے اپنی 17 سالہ ڈیوٹی میں ایسا کیس بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی شادی نہیں، جیسے کتے جانوروں کے آگے اسے پھینک دیا گیا ہو، جس نے اس لڑکی کے ساتھ اپنی پیاس بڑے جوش کے ساتھ بجھائی ہو۔ میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، کیونکہ اس رات کے بعد میری زندگی کے جینے کا ڈھنگ بدل گیا تھا۔ میری سوچ و وچار سب بدل گئی تھی۔ وہ رات بہت گہری تھی۔ رات کے وقت نائٹ ڈیوٹی پر ڈاکٹر مومنہ موجود تھی، جو کہ بہت رحم دل انسان تھی اور با اخلاق ڈاکٹر تھی۔ میرا نام سمیہ ہے۔ سردیوں کے موسم میں شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، اس لیے زیادہ تر ہاسپٹل میں پیشنٹ نہیں تھی۔ میں نے چائے بنا کر ڈاکٹر مومنہ کو بھی بلا لیا۔ چائے پینے کے لیے یہاں کی کوئی بھی ڈاکٹر سٹاف کے ساتھ چائے نہیں پیتی تھی۔ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ تھا، کیونکہ ہم پیشنٹ کا گند اٹھاتے تھے، اس لیے ہمارے ہاتھ کا پانی پینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر مومنہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بہت صاف دل کی مالک تھی۔ وہ بہت ہی رحم دل اور اچھی انسان تھی۔ مجھے ان کی عادات بہت پسند تھی۔ باہر بہت تیز بارش برس رہی تھی۔ اگر ہم اس وقت چائے نہ پیتے، تیز طوفانی بارش کی سردی میں ہم جم جاتے۔ ابھی ہم چائے پینے ہی والے تھے کہ ہسپتال میں ایک لڑکی کو لایا گیا تھا۔ اس کے روپ سنکھار کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ دلہن تھی۔ اس کو اس طرح کی حالت میں دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس کی آج ہی شادی تھی۔ اس لڑکی کو 2 لڑکیاں مل کر ہاسپٹل لائی تھیں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ نندیں تھیں یا بہنیں، لیکن وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کہنے لگی کہ جلدی سے چیک کر کے بتائیں کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، معاملہ بہت خراب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر مومنہ نے اس لڑکی کو اندر لے جانے کو کہا اور میں بھی اندر چلی گئی۔ ان لوگوں کو سائڈ پر بٹھایا اور نام وغیرہ لکھنے کے لیے دوسری نرس بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اس لڑکی کو چیک کرنا تھا اور اس کا جلد سے جلد علاج کرنا تھا۔ لیکن جب میں اندر گئی تو ڈاکٹر مومنہ کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کو آنکھیں پھاڑے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ان کی حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا علاج کیا کرے۔ ڈاکٹر مومنہ نے کہا کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو کہو کہ وہ اس لڑکی کو یہاں سے لے جائیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی اور اس لڑکی کی حالت بہت ہی خراب تھی، لیکن ڈاکٹر مومنہ نے اس کا علاج کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ وہ تو بہت رحم دل اور اچھی ڈاکٹر تھی، اور ڈاکٹر مومنہ کے دشمن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اچھی ڈاکٹر ہیں، پھر وہ آج اس لڑکی کا علاج کرنے سے کیوں منع کر رہی تھی؟ یہاں تک انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں کرنی اور سامنے والے سرکاری ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ اس ہسپتال میں بھی اچھی خاصی سروس دی جاتی تھی اور لڑکی کے کپڑوں کو بھی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ اس کو یہاں سے بھیج دو، اور اس نے کہا کہ سامنے سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر ساجدہ کے پاس یہ کیس لے جائیں، لیکن میں اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ڈاکٹر بات تو سنیں، لیکن انہوں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ یہاں تک کہ جب وہ باہر نکلی تو اس لڑکی کے گھر والے پوچھنے لگے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اس نے ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر آئی اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ سامنے والے ہسپتال میں چلے جائیں، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اسے کیوں اس ہسپتال میں لے جائیں، وہیں سے تو ہم لوگ آئے ہیں، وہاں تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر ساجدہ جو ہوتی ہیں وہ آج چھٹی پر ہیں۔ آپ پلیز ہماری مدد کریں، مہربانی کریں، لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکیں گی۔ باہر طوفان ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں اور جو مجھ سے ہو سکے گا میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن جب میں اندر گئی اور میں نے اس لڑکی کی نبض چیک کی اور جب میری نظر اس کی گردن کی طرف گئی تو میں حیران ہوئی۔ وہاں پر کچھ ایسا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ ایسا ہو سکتا تھا جو شاید میں نے بھی دیکھا ہو اور ہر عورت اس چیز کو سمجھتی ہو، لیکن یہ معاملہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ اس نشان کا مطلب میں نہیں سمجھی، لیکن مجھے اس نشان سے فی الحال اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کپڑوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے، تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کا تو سارا پتہ نہیں کیوں
آج اس مریضہ کو دیکھ کے مجھے وہ دن یاد آ گیا۔ اچانک سے وہ بات میرے دماغ میں آ گئی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر اور نرس کے آپس میں دوست ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دوسرے کی خبر سب کو ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا ہسپتال تو بہت بڑا تھا، یہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے اور سارے اچھے لوگ ہی آتے تھے۔ غریبوں کے لیے الگ کوٹھا تھا، امیر لوگ بھی یہاں پر آ جایا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر ساجدہ کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی پیاری مہندی کیوں لگوائی ہے، کیا آپ کی شادی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میری شادی نہیں ہے، لیکن مہندی انہوں نے بالکل دلہن جیسی لگوائی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ 3 دن کہیں غائب بھی رہی تھی اور اس کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پہ چلی گئی تھی، لیکن جب وہ واپس آئی تو بالکل بھی پہلے جیسی نہیں تھی، بہت چپ چاپ اور پریشان سی رہتی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کی زندگی میں کچھ ہوا ہے، ان کے کپڑے پہننے کا انداز بدل گیا۔ یہ بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن اچانک سے ایسے ہوا تھا۔ وہ امیر خاندان کی تھی پر وہ نہیں لگتی تھی، اور چست کپڑے بھی پہن لیتی تھی اور ان کے اوپر اچھے بھی بہت لگتے تھے، لیکن جب سے یہ والی بات ہوئی تھی تب سے انہوں نے بڑے گلے والے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے اور حجاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک سے کسی ایسی لڑکی کا حجابی ہو جانا عجیب ہی لگتا ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوگی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے بیچ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ان کا اس طرح ایک مریضہ کو چھوڑ کے بھاگ جانا کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ جس لڑکی کی حالت بڑی عجیب سی تھی، جس کا چہرہ بالکل پیلا ہوا پڑا تھا، میں نے اسے جلدی جلدی ڈرپ لگائی تاکہ اس کے جسم میں تھوڑا پانی جائے اور اس کی حالت بہتر ہو۔ سردیوں میں ویسے ہی انسان پانی کم پیتا ہے۔ میں اس کی پٹی وغیرہ بھی کر رہی تھی، اب تو میرے ہاتھ بھی کام کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کیوں بھاگ کر گئی تھی۔ یہ کیس تو بہت ہی عجیب قسم کا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس شخص کے ساتھ بھی نہیں جس کے ساتھ اس کے ماں باپ اس کی مرضی سے شادی کرواتے ہیں۔ سارے رشتہ داروں، دوستوں اور معاشرے کے سامنے اسے مرد کے حوالے کرتے ہیں کہ اب یہ تمہاری بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری زندگی تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مردوں کو اللہ نے زیادہ عقل سمجھ اور زیادہ مضبوط جسم دیا تو اس لیے ہے کہ وہ دوسرے کمزور کی حفاظت کرے، نہ کہ اس لیے کہ اس کے اوپر اپنا رعب جمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اب مجھے معاملات دیکھ کر ایسا لگنے لگا ہے کہ عورتوں کی نہیں، مردوں کی ہی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ جتنا مرد ظلم کر رہے ہیں اور عورتیں برداشت کر رہی ہیں، اتنا عورتیں تو کسی پہ ظلم نہیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر بہت زیادہ اچھا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں، میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، تو ایسے کبھی بھی نہ کہیں۔ کسی نہ کسی حوالے سے ظلم تو ہوتا ہے، اور ظالموں کا مقام تو دوزخ ہی ہے نا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر اس کے گھر والوں کو تسلی دی۔ مجھے ابھی ان سے پوچھنا بھی تھا کہ معاملہ ہوا کیا تھا، تاکہ میں اس حساب سے کچھ کر سکوں۔ جب مجھے ایک نرس نے کہا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ جس مریضہ کو ڈاکٹر نے ریجیکٹ کر دیا، تو بیٹھ کے اس کا علاج کر رہی ہے۔ اس کو کچھ ہو گیا تو تیرا کیریئر یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرا کون سا کیریئر ہے یار، سامنے والے ہسپتال میں بھی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ساجدہ نے بھی انکار کر دیا، تو کیا کریں؟ اٹھا کے باہر پھینک دے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، میں تیرے معاملے میں نہیں بول رہی، لیکن تو غلط کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جو بھی ہے مجھے کرنے دے۔ میں ان لوگوں کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ تو شکل سے پڑھے لکھے ہیں، اگر لڑکی کی مرضی نہیں تھی یا لڑکا اس طرح کا تھا تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ اب آپ اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں، اس کی حالت بہت بری ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ہسپتال کا نام خراب ہوگا اور میرا بھی۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ لوگوں نے مجھے کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ دوسری لڑکی نے اس کو چپ کروا دیا۔ میں نے کہا کہ اب اس کو کیوں چپ کروا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کا نام فائزہ ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب نارمل نہیں تھی؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ شادی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ شادی شدہ کے بیچ ہوتا ہے، ہماری کزنوں نے کچھ عجیب و غریب باتیں بتا کر اسے ڈرا دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ ڈرتی تھی یا شاید ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی، خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی۔ لڑکے کا نام عادل ہے، اس شہر کا سب سے زیادہ امیر انسان ہے،
اس لیے جب اس کا رشتہ آیا تو گھر والوں نے فوراً ہاں کہہ دیا اور کہا کہ شادی جلد سے جلد ہو جائے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر زبردستی اس کی شادی کروائی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی اس شادی کو دل سے قبول نہیں کروں گی، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ہم نے لڑکے والوں سے بات کی تھی کہ لڑکی تھوڑی سی معصوم ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت اچھا انسان ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ اور شادی تو ایک اوپن سیکرٹ ہوتا ہے، سب کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن اب آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ۔ اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ معاملات کیا ہیں، لیکن اس کا شوہر بہت ہی زیادہ غصے والا ہے اور وہ بھی راستے میں تھا، ہو سکتا ہے ابھی یہاں پر پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ اب اس کا یہاں پہ کیا کام ہے، وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟ اگر میرے سامنے آیا تو میں تو اسے 2-4 باتیں سنا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ویسے ہی ایسے مردوں پہ غصہ آتا تھا۔ یہاں پر اسی طرح کے بہت سے معاملات دیکھنے کو ملتے تھے۔ عورتیں تکلیف میں ہوتی تھی، مرد باہر سو رہا ہوتا تھا، مجھے دیکھ دیکھ کر غصہ آتا تھا۔ کبھی کبھی میں باہر آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ مرد واپس چلا گیا ہے اور میں نے دوائی منگوانی ہوتی تھی، اس لیے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہی چڑ سی ہونے لگتی تھی۔ اور اب جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ یہاں پہ کس منہ سے آنے والا تھا؟ میں واپس اندر چلی گئی۔ فائزہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے زخموں کی پٹی تو میں نے کر دی تھی اور اسے ڈرپ بھی لگائی تھی، لیکن اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں کسی طرح ڈاکٹر ساجدہ کو کہنا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ آ کر چیک تو کر لیں، لیکن وہ جس طرح سے گئی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واپس آتی۔ اگر ان کو چیک کرنا ہوتا تو وہ کر لیتی۔ جب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ ایک نوجوان خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ فائزہ تو اتنی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ویسے دبلی پتلی تھی اور اچھی شکل و صورت بھی تھی، پر یہ لڑکا، یہ تو بالکل کسی ہیرو کی طرح تھا۔ کہیں اسی وجہ سے اس نے اس پر ظلم تو نہیں کیا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان مرد ہوں؟ اسے اپنے اوپر بہت غرور تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی اونچا تھا، لیکن پھر بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہ میری طرف بڑھا اور میں تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ کہاں ہے میری بیوی؟ میں نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہے آپ اس سے ابھی نہیں مل سکتے، آپ کو نہیں پتا یہ عورتوں کا ہسپتال ہے۔ اس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جاتی ہے جناب، جس جگہ پر آپ کی بیوی کو رکھا گیا ہے وہاں پر اور عورتیں بھی ہیں، ہم باقی عورتوں کا پردہ آپ کی وجہ سے تو خراب نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیوں ایسی جگہ پر میری بیوی کو رکھا ہے، اسے آپ لوگ روم میں کیوں نہیں شفٹ کرتے؟ میں نے کہا کہ ابھی وہ روم میں شفٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ وارڈ میں ہے، پر اس سے زیادہ اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی، کیونکہ آتے جاتے ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر روم میں رکھ دیں گے تو ہر ٹائم تو نہیں ہم لوگ روم میں کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر آپ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ بول دوں، بڑا آیا تو فکر کرنے والا، میری بیوی کہاں ہے، میری بیوی کدھر ہے؟ اب تجھے اپنی بیوی کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ اگر میں وہاں اور کھڑی رہتی تو میرے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل ہی جاتی، اس لیے میں وہاں سے چلی گئی۔ مجھے میری دوست نے کہا کہ اب اس کا شوہر بھی آ گیا ہے اور یہ واقعی بڑا امیر آدمی ہے، یہ اس کے گھر کی کہانی ہے، اب تو یہ بات مان کر اس معاملے سے نکل جا، کیونکہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو سارا ملبہ تیرے اوپر آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ لڑکی کی حالت تو بہت بری ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا، اب وہی مجھے بچا سکتی تھی۔ میں واقعی پھنس گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ بس تھوڑی بہت دوائی لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکی ہوش میں نہیں آ رہی تھی اور اس کا بندہ باہر کھڑا ہو کر پتہ نہیں کس کس کو فون کر رہا تھا، کیسے کیسے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ میرے مریض کو آ کے دیکھ لے، میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال والوں کے پاس ہے، ادھر آ جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایسے میں معاملہ خراب ہو جاتا اور پھر ڈاکٹر ساجدہ کو بھی جواب دینا پڑتا۔ لیکن جب میں ڈاکٹر کے کلینک کے پاس بھی اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ایک منظر جو میں نے دیکھ لیا تھا، ڈاکٹر حجاب اتار کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا حجاب فوراً ٹھیک کر لیا۔ لیکن میری نظر اس چیز پر پڑ چکی تھی جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میں ہوں، اس لیے وہ زیادہ گھبرائی نہیں اور فوراً سے حجاب کر لیا۔ میں نے کہا کہ وہ معاملہ تو خراب ہو گیا، اس کا شوہر بھی آ گیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتی، اور ابھی تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ بیٹھ گئی تھی، ان کی ڈیوٹی تو تھی۔ پھر وہ مجھ پر چلانے لگ گئی، کہنے لگی
کیوں تم نے اس لڑکی کو یہاں پر روکا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دو گی۔ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ کریٹیکل مریض آتے ہیں ہمارے پاس، آپ اس کا علاج کر دیں اور ان کو کہیں کہ لڑکی کو ہوش آ جائے گا تو گھر لے جائیں۔ وہ کہنے لگی میں یہ نہیں کر سکتی، اس کا علاج اب تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں ویسے ہی سمجھ چکی تھی کہ بات کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر ان کو کہتی ہوں کہ اس کو کہیں اور لے جائیں۔ میں اس لڑکی کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی گردن کے اوپر سے بال ہٹا کر ایک نشان کی طرف دیکھا۔ بالکل ویسا ہی نشان اسی ڈاکٹر کی گردن پر بھی تھا، اور یہ نشان کسی چوٹ یا کسی چیز کا نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ دونوں کی گردن پر ایک جیسا نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ساجدہ جو ایک اچھی ڈاکٹر تھی، سب کی مدد کرتی تھی، نائٹ ڈیوٹی کرتی تھی، وہ اس لڑکی کو دیکھ کر علاج کرنے سے انکار کیوں کرنے لگی؟ بلکہ وہ تو یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ناگواری یا تھکاوٹ نہیں تھی بلکہ ایک ڈر تھا، اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ لڑکی کا شوہر بھی آ گیا تو انہوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ لیکن وہ ابھی جا نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی ڈیوٹی کا وقت تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا حجاب اتار کر اسی نشان کے اوپر ہاتھ لگا رہی تھی، جیسے کسی پرانی یاد کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً حجاب کر لیا۔ اسی نشان کی وجہ سے انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ وہ نشان بہت بڑا تھا اور دیکھنے سے صاف پتا چلتا تھا کہ کس چیز کا ہے۔ ایسے نشان کو آپ سر عام نہیں دکھا سکتے تھے، ورنہ لوگ سوال کرنے سے پہلے ہی جواب جان جاتے ہیں کہ نشان کس چیز کا ہے۔ اس لیے شاید اس نے حجاب کرنا شروع کیا تھا، صرف اس نشان کو چھپانے کے لیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا ان کے حجاب کا، صرف یہی مقصد تھا۔ لیکن اب میں کیا کرتی؟ میں دوبارہ اس لڑکی کے پاس گئی اور میں نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ آپ اس کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ اسے ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کو لے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے ایمبولینس بلائی، وہ بس ابھی آتی ہوگی۔ ایک خاص قسم کی ایمبولینس بلائی گئی تھی جس میں کریٹیکل مریضوں کو لے جایا جاتا تھا، جس کے اندر آکسیجن بھی ہوتا تھا اور ہر طرح کا نظام ہوتا تھا۔ وہ لڑکی جو فائزہ کے ساتھ آئی تھی مجھے بڑھ چڑھ کے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ذرا اس طرف آنا، مجھے اس سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ وہاں پر آئی تو میں نے کہا کہ تم کیا لگتی ہو اس لڑکی کی؟ اس نے کہا تھا کہ یہ میری بڑی بہن ہے اور جو باہر بیٹھا ہے وہ میرا بہنوئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تمہاری بہنوئی کی پہلے شادی ہو چکی ہے؟ تو وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں ایسا سوال کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جو بھی بات ہے میں سمجھ سکتی ہوں، میں بس جو پوچھ رہی ہوں تم مجھے بتا دو، کیا تمہاری بہنوئی کی پہلے شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں نے تو ہمیں یہی بتایا کہ شادی نہیں ہوئی ہے، اور ایسا لگتا بھی نہیں کیونکہ ہم نے پتہ کروایا تھا۔ ان کو تو پورا شہر جانتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ اس نے کہا لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ اگر مجھے ایسی کوئی بات پتہ چلی جو تمہاری معلومات سے مختلف ہوگی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، تم مجھے اپنا نمبر وغیرہ دے دو۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا اور اپنا نام مصباح بتایا تھا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، وہ اپنی بہن کے لیے بڑی پریشان نظر آ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بہن بڑی معصوم تھی جسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ نے اچھا نہیں کیا، بس یہ سوچا کہ لڑکا بڑے امیر خاندان سے ہے، اس لیے لڑکی کی مرضی کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں کیا اور شادی کروا دی۔ میری بڑی بہن ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ میں نے کہا کہ تمہاری بہن ٹھیک ہے لیکن اسے ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تم اس کی چھوٹی بہن ہونا تو اس کا بہت خیال رکھنا، جو خیال بہنیں رکھ سکتی ہیں کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا خیال رکھنا اس کا، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دے دی۔ اب میرے پاس ایک سوال تھا جس کا جواب ڈاکٹر ساجدہ ہی دے سکتی تھی، اس لیے میں ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں ان سے ان کے ہسپتال میں کام کرنے والی یا نرس بن کر نہیں بلکہ ایک عورت بن کر سوال کروں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب بھی ایمانداری سے دیں گی۔ پر جب میں اس کی طرف گئی تو میرے قدم باہر ہی رک گئے۔ مجھے اندر سے کسی مرد کی آواز آنے لگی۔ یہاں کوئی مرد کیسے آ سکتا تھا؟ یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ وہ اندر اکیلی نہیں تھی،
ان کے ساتھ عادل کھڑا تھا، فائزہ کا شوہر، جو اس ہسپتال میں آئی ہوئی ایک مریضہ کا شوہر، وہی آدمی جو فائزہ کا شوہر تھا۔ وہ یہاں پر ڈاکٹر ساجدہ کے کمرے میں آیا اور اب ان کے پاس کیسے کھڑا تھا؟ وہ ان کے اتنے قریب کس حق سے کھڑا تھا؟ اچھا، تو تم یہاں پہ چھپی بیٹھی تھی؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکال سکتا ہوں، لیکن تم نے اپنے بارے میں یہ خبر اڑائی کہ تم باہر کے ملک چلی گئی ہو۔ 1 مہینے کے لیے تو غائب ہی رہ گئی تھی۔ اس آدمی نے ایسے بولا تھا جیسے وہ کوئی فقیر ہے، اور ڈاکٹر ساجدہ چپ چاپ کھڑی تھی، بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ ڈر تھا، ایسا ڈر تھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اس سردی کے موسم میں بھی ان کو پسینے آ رہے تھے۔ چلو اچھا ہے، آج میں اس ہسپتال سے ایک نہیں 2 عورتوں کو واپس لے کر جاؤں گا، کیونکہ دونوں ہی میری ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ اب جاؤ اور اس لڑکی کا علاج کرو، آخر وہ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے۔ ساجدہ نے کہا کہ میں کبھی اس لڑکی کا علاج نہیں کروں گی۔ اچھا ہے کہ وہ دنیا سے چلی جائے، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر تمہارے ساتھ رہے گی تو خوار ہی ہوتی رہے گی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ مر جائے تاکہ اس کی مصیبت ختم ہو جائے۔ اچھا، تو تم نے ابھی تک اس کا علاج نہیں کیا، جسے نرسوں کے حوالے کر دیا؟ اور وہ پاگل نرس، وہ تو مجھے شکل سے ہی پاگل لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جاؤ اور جا کر اس کا علاج کرو، نہیں تو تم پر کیس کر دوں گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی ہوتے ہوئے بھی ایک مریضہ کو چیک نہیں کیا۔ اب اس ڈاکٹر نے اس آدمی کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ بات تو پوائنٹ کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم یہاں چھپ کے بیٹھی رہو گی؟ میں تمہیں تلاش نہیں کر پاؤں گا؟ ڈاکٹر ساجدہ نے کہا کہ اس دن وہاں سے بھاگ جانے کے بجائے مجھے تمہیں اس دنیا سے بھیج دینا چاہیے تھا، ورنہ آج کسی کی بیٹی اس حالت میں نہ پڑی ہوتی۔ یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے وہ لڑکی اس مقام پر پہنچی ہے۔ تم نے اتنی جلدی دوسری لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ ہاں، ظاہر ہے اکیلا تو رہ نہیں سکتا تھا نا۔ اب مجھے ان کی باتیں کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دیکھو، زیادہ باتیں نہیں کرو۔ اور میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ یہ وہی شکل ہے جس کے پیچھے تم پاگل ہو گئی تھی، اور 1 ہفتے میں تم نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، کبھی کبھی انسان کی عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں۔ جب اس کا برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی میری عقل پہ وہی پتھر پڑے ہیں جو میں نے ختم نہیں کیا، وہ میں ختم کر دوں گی۔ اگر میں تم سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے سامنے آتی تو تم کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتے، لیکن اب میں کچھ بھی کر کے اس سارے سلسلے کو ختم کر کے ہی دم لوں گی، کیونکہ میرا تو تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور خبردار، جو دوبارہ یہاں پر آئے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ ایک آن ڈاکٹر ڈیوٹی کے کمرے میں بغیر پوچھے تم نہیں آ سکتے۔ اس بات پر عادل ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیوں ہنس رہا تھا، جس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میری شکایت کر دو۔ لیکن کیا شکایت کرو گی تم؟ کہ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی، رات کا وقت تھا، اکیلی کھڑی تھی، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، اور میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی عادل نے یہ کہا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ ڈاکٹر ساجدہ کا شوہر تھا؟ اس کا مطلب کہ ڈاکٹر ساجدہ نے شادی کی تھی، لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا اور جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس دن اس کے ہاتھ پر شادی کی ہی مہندی تھی، اور 1 مہینے کے لیے وہ غائب بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ حجاب کرنے لگی تھی۔ شاید اپنا حلیہ بدل لیا تھا تاکہ کسی کی پہچان میں نہ آئے، اور یہ شخص ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور نہ صرف اتنا، بلکہ معاملہ یہاں تک بھی تھا کہ ڈاکٹر ساجدہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی، تبھی تو یہ کہہ رہا تھا۔ دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔